السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ سامعین محترم، ابھی میں نے قرآن کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 73 اور 74 کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، اہل تقوی کا اس اعزاز و اکرام کو بیان فرمایا ہے جس اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں جنت پہنچایا جائے گا۔ آج کے درس میں ان آیات کا خلاصہ اور تفسیر جو ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اس منظر کو اور اس شان کو، اس اعزاز و اکرام کو کہ جس اعزاز و اکرام کے ساتھ اہل ایمان کو عالم حشر میں فیصلے کے بعد جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، یعنی اہل ایمان مراتب، تقوی اور درجے کے حساب سے گروہ میں شامل کیے جائیں گے۔ جو لوگ بلند مقام والے ہوں گے، اونچے درجے والے ہوں گے، ان کی جماعت الگ ہوگی، جو لوگ اس سے کم ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، اور اس طرح سے جماعت در جماعت اہل ایمان اور اہل تقوی کو جنت کی طرف پہنچایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کو کھول دیا جائے گا۔ اہل ایمان، اہل تقوی جب جنت کے پاس پہنچیں گے تو پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے دروازے ان کے لیے استقبال میں کھول دیے جائیں گے، اور یہ اعزاز و اکرام ہوگا کہ آنے کے بعد اس کے لیے کوئی انتظار نہیں، بلکہ پہلے سے ان کے لیے استقبال میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگ اعزاز و اکرام کے ساتھ اس میں داخل کیے جائیں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو جنت کی طرف پہنچایا جائے گا سواری میں، سواری پر بٹھا کر کے ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت تک لے جایا جائے گا۔
وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور جو اس کے پاس محافظ فرشتے ہیں جو جنت کے داروغے ہیں، وہ اہل ایمان اہل تقوی سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی کا نزول ہو، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم طبتم کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں شرک، معاصی، کفر سے وہ محفوظ رہے، اچھے رہے، بچے رہے، یا پھر یہ مراد ہے کہ تم اب جنت میں آ چکے ہو، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اب تم محفوظ ہو، مامون ہو۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، سو تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جو انسان جنت میں ایک مرتبہ جائے گا وہ کبھی بھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جنت کو، اہل ایمان کو، اہل تقوی کو جب جنت کے پاس لایا جائے گا تو جنت کے دروازے کے پاس ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس نیچے دو چشمے جاری ہیں۔ اہل ایمان کو، اہل تقوی کو نہلایا جائے گا ایک نہر سے، تو اس کا ظاہری حصہ، بدن سب پاک صاف ہو جائے گا، چمکتا ہوا چاند کی طرح ہو جائے گا۔ اور دوسرے نہر اور دوسرے چشمے سے پانی پیے گا تو اس کا اندرون اور باطن کا جو انسانی تقاضے کی بنیاد پر جو قدرتیں تھیں وہ سب پاک صاف ہو جائے گا۔ الغرض انسان ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے پاک صاف ہو کر کے جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ جب جنت میں اہل جنت پہنچ جائیں گے، اہل ایمان پہنچ جائیں گے، پھر وہ بطور شکر کے کیا کہیں گے، اس کو آیت نمبر 74 میں بیان فرمایا ہے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، وہ کہیں گے، اہل جنت جنت میں پہنچ کر کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، سچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے، اہل تقوی سے وعدہ کیا کہ جنت کے لیے ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہم اس زمین کا یعنی جنت کے زمین کا ہم وارث بنائیں گے اور ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں گے۔ اہل ایمان، اہل جنت کے لیے یہ اختیار ہوگا، اپنا مقام اور اپنی منزل کے علاوہ اس کے لیے یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں سیر کر سکتا ہے، یہ اختیار ان کو دیا جائے گا۔ ایک روایت صاحب طبرانی نے جو بیان کیا ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے کہ ایک صحابہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس رہتا ہوں اور جب آپ کے پاس سے میں چلا جاتا ہوں تو آپ کی محبت مجھے اس طرح سے مجبور کرتی ہے کہ میں بے کیف ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، اور جب تک میں پھر دوبارہ آپ کی زیارت نہ کر لوں، دیکھ نہ لوں، مجھے چین نہیں آتا ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ میں ایک دن مر جاؤں گا، نبی بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور نبی جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، درجات عالیہ میں آپ رہیں گے، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میرا مقام وہاں پر نہیں پہنچے گا، پھر آپ کی زیارت کیسے ہو پائے گی، میں وہاں پر کس طرح سے مطمئن رہ پاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔
حضرت جبرائیل قرآن کریم کی ایک آیت لے کر کے آتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ اہل ایمان اہل جنت میں جائیں گے ان کو یہ مقام اور یہ فضیلت ملے گا کہ وہ اہل جنت میں سے جہاں چاہیں گے جس سے چاہیں گے ملاقات کر سکیں گے اپنے مقام اور اپنی منزل کے علاوہ۔ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ مزید اس روایت میں فرمایا گیا یہ آیت کریمہ میں وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ کہ جو اہل ایمان جنت کے وارث ہوں گے تو وہ جنت میں جہاں چاہیں گے جس مقام پر چاہیں گے ٹھہریں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ یہ جنت کی نعمت کن کے لیے ہے؟ کہتے ہیں جو عمل کرنے والے ہیں، یہ عمل کرنے والوں کا کیا یہ اچھا اجر ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف ایمان لے آنا ہی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی ضمانت اور دخول جنت کا سبب ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت الفردوس عطا ہوگا بطور مہمانی کی، مہمان نوازی کی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا جو لوگ اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے پھر کبھی جنت سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ اللہ رب کریم سے دعا اور التجا ہے کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔